تو ساری مذاہب جو ہے نا سب سے پہلے انسانیت کی درس دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے وہ پوری دنیا میں امن اور انسانیت کی درس دیتے تو ہیں. پاکستان لیکن میں پھر آپ دیکھیں، اب آپ کی بات میں نے پھر انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ رحیم یار خان کے اندر ایک مندر کو جلایا گیا، تو یہ ہم مسلمانوں کے کام تھے نا، کسی اور نے تو آگے نہیں جلایا وہ مندر. یقیناً سر، اس طرح کا ایک واقعہ کوارٹ میں یا بنو میں بھی پیش آیا تھا 2 سال پہلے سر. لیکن وہ کچھ تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں، ان کی مطلب یہی خیال بنایا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ ہماری دشمن ہے، اور اگر ہم یہ کریں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. اگر تو کرشنا گوپال ایک لیڈر ہے اور وہ سمجھتا ہے اس چیز کو، تو وہ اسے پتا ہے کہ انسانیت کیا ہے. وہ مذہب کو نہیں لے رہا، وہ انسانیت کو لے رہا ہے کہ یار ان کو اب ضرورت ہے، ادھر بھوکی عوام مر رہی ہے. وہ ہمیشہ اچھا تاثر ہے. ہاں ہمارا دشمن جو ہم سے کہتے ہیں کہ نا کہ بیوقوف دوست سے اچھا عقل مند دشمن بہتر ہے. جی بالکل. وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ بڑائی کر رہا ہے، تو اپنا بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے ہیں. دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہو. وہ ہمارے پڑوسی ہے، ہم امن چاہتے ہیں دنیا کے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ کے ہم بہت خیر مقدم کرتے ہیں. ہماری تعلقات خراب کیوں ہے؟ وہاں کی کچھ نیشنلسٹ ہندو پرست رہنما، اور یہاں ہمارے ہاں کچھ نیشنلسٹ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہونے کے جو ہے وہ اس چیز کو تول لیتے ہیں، اور وہ اصل میں صرف ووٹ، اپنی ووٹ بنانے کے لیے جی سارا سر، کچھ ہوتا ہے، ووٹنگ کے سیاست لیے، کرنے کے لیے. ووٹ بینک کے لیے صرف یہی چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب وہاں پر الیکشن چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں. جب کوئی ان کا گورنمنٹ آ جاتا ہے اسٹیبل گورنمنٹ، تو تھوڑے بہت ہمارے حالات جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں. عوام کو اویئر ہونا چاہیے نا، عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ سیاستدان ایسے ہیں انڈیا کی طرف بھی، پاکستان کی طرف بھی، جو نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات آپس میں بہتر ہوں. تو اس میں عوام کا بھی تو قصور ہم مانتے ہیں نا، کہ عوام کو بھی، اب ہمارے موسٹلی لوگ جس سے بھی پوچھیں یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا دشمن. بھی اللہ کے بندے، انڈیا ہمارا دشمن کیوں بنا؟ اس کے کچھ محرکات ہیں جو ہماری طرف سے بھی ہیں اور ان کی طرف سے بھی ہیں. تو ان چیزوں کو میرا خیال پیچھے چھوڑ کر ہمیں اچھائی کی طرف اور اچھے تعلقات کی طرف بڑھنا چاہیے. دیکھیں سر، ہمیں یہ بالکل آپ کی درست ہے کہ ہمیں اچھائی کی طرف جانا چاہیے. یہی اگر ہمیں امداد ملتی ہے تو ہم یہ سٹاک کر لیں گے، ہم بیچیں گے اس کو. یعنی لوگوں کو پھر بھی نہیں ملنی، اگر نہیں انڈیا ملے سے گی، آ بھی جاتی تو ہمیں ہمیں نہیں عام ملے گی، عوام کو نہیں ملے گی. کبھی بھی نہیں ملے گی. یہ آپ یہ سیل کریں گے یا اپنا سٹاک بنائیں گے یا آپس میں پہلے تقسیم کر لیں گے. 100 بوری میری، 100 بوری میری، 100 ٹن میری، 100 ٹن میری، 100 ٹن میری. یہ آپس میں ایک ان کا کوٹا منظور ہو جائے گا. تو پھر تو یہی ہے کہ کرشنا گوپال کو کہتے ہیں کہ ٹرک لاد کے ادھر لے آئے اور عوام میں بوریاں تقسیم کرے. پھر جی سر. انڈیا کے بالکل ساتھ بھوٹان بھی ہے، انڈیا کے جی بالکل ساتھ بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے. اگر انڈیا نے قبضہ کرنا ہو، دیکھیں کمزور ملک ہے ہمارے پاس، تو چلو آٹھویں طاقت ہے نا ہم. جی تو بالکل. اگر انڈیا نے قبضہ کرنا ہو تو سب سے پہلے بھوٹان پہ کرے، نیپال پہ کرے انڈیا قبضہ، سری لنکا پہ کرے، بنگلہ دیش پہ کرے قبضہ. تو وہ وہاں پہ نہیں کرا، اسے پاکستان پہ قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر اصل میں اگر دیکھا جائے سر، ہم تو یہ متحدہ ہندوستان تھے اور ہمیں پاکستان مل گیا اور ان کو انڈیا مل گیا. اور اس بات کے مطلب اکثر کچھ جو ہیومنسٹ لوگ خود کو ہیومنسٹ کہتے ہیں اس بات کی اکثر مخالفت بھی کرتے ہیں. میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہوں جس میں ماشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ہمارے پاس ہندو ہیں. ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں سر. ہم نے کبھی یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا کہ آپ کا دین کون سا ہے یا آپ کا علاقہ کون سا ہے. ہم سارے ایک بھائی کی طرح پورے صرف یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ لوگ بھی آپ کبھی پاکستانی ایک ہیں. جو آپ کے ساتھ ہندو آپ کا جو بھائی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جی اس سے کبھی یہ پوچھیے گا کہ آپ کے وہاں پر، وہ سندھ کا ہوگا میرے خیال میں زیادہ تر، بالکل یقیناً سر. تو وہ سندھ کے ہوں گے، تو ان سے ذرا پوچھیے گا کہ آپ کے وہاں پر کیا صورتحال ہے، آپ کو آپ کے جو بنیادی حقوق مل رہے ہیں آپ کے. موسٹلی وہاں پر جو آپ کو شاید علم نہیں ہے، وہاں پر کچھ ایسی ہمیں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ جہاں پر لڑکیوں کو زبردستی وہاں پر کنورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ ان سے پوچھیے گا، آپ کو پھر اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ ہم مائنورٹیز کا کتنا خیال کرتے ہیں. نہیں سر، بیسیکلی اگر دیکھا جائے سر، ہمارے پاس سر وسائل کی کمی ہے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام سر؟ طاہر احمد. طاہر بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر ریفل پوائنٹ ریک سٹی فیصل آباد میں شاپ ہے، وہاں پہ پرنٹر ٹونر وغیرہ کا کام کرتے ہیں. اچھا سر، آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو RSS جماعت ہے انڈیا کی، جسے ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کٹر ہندو جماعت ہے، ان کے ایک رہنما ہے کرشنا گوپال. انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان کو 25-50 لاکھ ٹن گندم دینی چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جہاں پوری دنیا اس وقت پاکستان کی مدد نہیں کر رہی، وہاں پر ایک کٹر ہندو جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے؟
بھائی پہلے تو سب سے پہلے بات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہوا، نہ وہ بنتا ہے. جب ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے تو وہ اس مفاد کی خاطر پاکستان کے ساتھ یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ تعلق بنا لیتے تو ہیں. سر کیا مفاد ہوگا؟ مفاد یہی ہے کہ آج وہ بالفرض ہے کہ پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا، وہ ساتھ دے رہے ہیں. اگر اتنا ساتھ دینا ہوتا تو پہلے اتنا سیلاب ہے، اس وقت آر ایس ایس کہاں تھی، یہ کرشنا گوپال کہاں تھا، اس وقت اس نے پاکستان کی امداد کیوں نہیں دی. الحمدللہ اب تو کیا چیز ہے کہ گندم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی 2 بندہ نہ کھائے گا، 1.5 کھا لے گا، 1 کھا لے گا، یہ کام چل جائے لوگ گا. فاقوں پر مجبور یہ ہیں. فاقوں پہ مجبور بالکل ہے، وہ ہماری حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے. اگر حکومت اپنی یاشیاں کم کر لے، جو ایک مثلا حکومت کے پاس 70 سے 80 منسٹر ہیں، ان کو مشیر ہے، مشیر اعلیٰ، مشیر خاص ہے، کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں. اگر کہ یہ نہ ہو پاکستان میں ایک وزیر اعظم، اس کے نیچے 5-7 بندے کابینہ کے چلا سکتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تو ایسی گاڑیاں پاکستان کے اندر ہیں ان کو پاس جو ان کو دی ہوئی ہیں، جو ان کا پروٹوکول کے لیے ایک آدمی کے پیچھے 70 گاڑیاں ہیں جن کا فیول پاکستان کر رہا ہے سارا، یہ حکومت کی طرف سے، عوام کے ٹیکسوں کی طرف سے. غریب عوام مر رہی ہے فاقوں سے، ان کے یاشیاں ختم نہیں ہو رہی. بالکل آپ صحیح تحریک لبیک کس لیے میدان میں نکلی ہے؟ اس کا مقصد ہی منشوری یہی ہے کہ یہ اپنے مشیر کم کرے، اپنے اخراجات کم کرے، اس کے بعد ملک کا بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ دیکھیں نا کہ دنیا کے باقی ممالک بھی ہیں ہم جن کو اپنا بہت ہمدرد سمجھتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے. ان دونوں ملک، اب سعودی عرب کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو بولتے کہ جی پاکستان کو وہ ہیلپ کرتے، تو ہمیں اب پھر دوسروں کی طرف دیکھنا نہ پڑتا. سر ہمارے ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چھوٹے مطلب مسلمانوں میں ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی چور گر جاتا ہے نا، دوسرا چور اس کو ہاتھ دے کے پکڑ اٹھاتا ہے کہ بسم اللہ میرا بھرا ڈگ پہ آتا ہے، میں نے چک لواں. جیسے ہمارے ادھر ہے کہ علماء اکرام اگر خدا نہ خاصا کسی علماء اکرام کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو دوسرا علماء اکرام اس کا ساتھ نہیں دیتا، جبکہ چور اس کے اپوزٹ ہے، وہ چور ایک گرتا تو دوسرا اس کو اٹھاتا ہے. ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ ہے کہ اگر ایک ملک کسی مشکل میں پھنسا ہوا نا، وہ بہت سوچ سمجھ کے دیکھتے ہیں کہ جن کو مفاد جن کے ساتھ ہے وہ ان کا ساتھ دیتا. میرا نہیں خیال کہ دوسرا بندہ کو دوسرا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی، ہمارے لیے وہ بہت ہی قابل عزت، ہماری جان بھی ان پر قربان ہے. تو انہوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ بھی ٹریڈ کی، انہوں نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ٹریڈ کی، تو ہمیں بھی ان کے، اگر ہم ان کے فالوور ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے نا. تو ہمیں ٹریڈ کرنے میں یا انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم کیوں اتنا ان کو دشمن اپنا سمجھتے ہیں؟ نہیں، دشمن کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل امداد کی ہے، غیر مسلموں کی ہے، ان کو مسلمانوں سے زیادہ تحفظ دیا ہے. مسلمانوں کے اگر کسی وجہ پہ کسی جگہ پہ مسلمان غلط ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غیر مسلم کا ساتھ دیتے تھے. یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا غلط ہے، ٹریڈ کرے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں نا کہ اگر گجرات کے اندر یا ادھر مسلمانوں کے ساتھ کیسے فسادات وہ کرتے ہیں. آئے روز انڈیا سے آپ کو خبریں آتی ہیں کہ مسلمانوں کو انہوں نے قتل و غارت جاری کرتے ہیں، مساجد شہید کرتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ ادھر بھی مسلمانوں کی مدد کرے، وہاں بھی کیوں نہیں کرتے وہ. اچھا، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر مسجدیں ہیں. میرے موبائل میں اب کچھ ویڈیوز بھی ہیں، میں آپ کو ابھی بعد میں دکھاتا ہوں، کہ جو گجرات سے مجھے وہاں کے مسلمانوں نے بھیجی ہیں کہ یہ ہماری مساجد ہیں اور یہ ہمارا رہن سہن ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بالکل کسی قسم کا یہاں پر رہنے میں، کوئی یہاں پر عبادت کرنے میں یا اپنے باقی معاملات زندگی کے گزارنے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں، صرف آپ کا جو میڈیا ہے آپ تک غلط رپورٹنگ پہنچاتا ہے. میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے اس کے بعد میں آپ کو میں ویڈیو ضرور دکھاؤں گا، پھر آپ اپنی رائے بعد میں مجھے ضرور دیجیے گا کہ واقعی جو ہم تک میڈیا پہنچاتا وہ صحیح ہے یا وہاں پر واقعی مسلمان جو ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. سر پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا 95% یہ جھوٹا ہے، کوئی خبر سچی نہیں دیتا. پاکستان میں جتنی اب یہ سیلاب ہے، جتنی امداد دوسرے اداروں نے کی ہے الحمدللہ اس سے تقریباً 1000 گنا بہتر تحریک لبیک امداد کی ہے. شاید آپ لوگوں کو پتا، یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہیں. کسی جگہ پہ مجھے دکھائیں کہ میڈیا نے دکھایا ہو کہ تحریک لبیک نے کسی جگہ پہ کسی کی خبر دی ہے. یہ بس 27 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال ہے. آپ بتائیں کہ تحریک لبیک کی کسی جگہ پہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ چیز چلے گی، ہڑتال ہوگی. اگر تحریک لبیک نکلی، پہلے تو موسی رسالت کے نہیں نکلتی تھی، وہ کہتے تھے یہ دینی مسئلہ، یہ علماء کرام کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب یہ چیز دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے ساتھ جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جب ان کے ساتھ وفا نہیں، آپ کے پاکستان کے ساتھ وفا کس چیز کی ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ وفا کریں، اپنے نبی کے ساتھ جس کے صدقے سے ہمیں پاکستان ملا ہے. جب ہماری وفا ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم اور کسی کے کیا کر سکتے ہیں؟ باقی رہ گی آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ مساجد وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. اس سے زیادہ اچھی بات ہو کہہ سکتی ہے کہ مسلمان اگر وہاں پہ جتنے مسلمان اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اتنے وہاں پر ہیں، تو وہ اگر کوئی مسئلہ ہو، ان کو تکلیف ہو، تو وہ کہیں کہ جی ہم پاکستان میں آ رہے ہیں، ہم نے وہاں پر نہیں رہنا، ہم پاکستان میں آ رہے ہیں.
تو اس طرح کبھی آپ نے کوئی دیکھا کوئی فیملی وہاں سے آئی ہو یہاں فیصلہ آباد میں آ کر سیٹل ہوئی کہ جی انڈیا کے اندر ہمیں بہت ہم پر ظلم ہو رہا ہے؟ سر ایک مجھے یہ بتائیں، جب پاکستان کے عوام ادھر پاکستان میں جو آبادی ہے ان کا کھانا پورا نہیں ہو رہا، ان کا اخراجات پورا نہیں، انڈیا سے کام مسلمان بھوکے مرنے کے لیے تھوڑے آئیں گے؟ پورا ایک پاکستان ان کا ایک صوبہ ہے، وہ صوبہ پنجاب ہے، جتنا ہمارا پورا پاکستان ان کا ایک صوبہ ہے. ہمارے 4-5 ضلع ہیں، ان کے 27 ضلع ہیں. وہ ہمارے دیکھنے میں جیسے مرضی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بہت غربت ہے، لیکن پاکستان کے نسبت میرا خیال بہت زیادہ بہت اچھے ہیں خوشحال ہے وہ. سر وہاں پر ریٹ دیکھیں، آٹے کا ریٹ 20-25 روپے کلو آٹے بالکل کا بالکل ریٹ ایسے ہی ہے. وہی تھوڑے دن پہلے بھی پوسٹنگ چل رہی تھی کہ تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پہ اس سائڈ پہ آٹا 20 روپے کلو ہے، ادھر 160 روپے کلو ہے. ادھر کا ریٹ کا ادھر کا کمپیریزن بہت زیادہ فرق تھا کہ پیٹرول کا یہ ریٹ ہے، ادھر پاکستان میں یہ ریٹ ہے. تھوڑے دن پہلے بھی یوٹیوب پہ یہ چیز چل رہی تھی، کافی زیادہ ڈفرینس چل رہا ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ امداد کر رہا ہے نا اس وقت تو ہمیں لے لینی چاہیے، عوام کے لیے لے لینی چاہیے، عوام کے فائدے کے لیے تو لینی چاہیے. لیکن اگر ان کے درمیان میں یہ جیسے پچھلے دنوں میں وہ ٹماٹر بھی دیے تھے ہمارے ادھر لوگوں نے گاڑیوں کے نیچے جلا ٹماٹر، وہ ایران کے ٹماٹر تھے، انہوں نے بولا کہ جی یہ شیعہ ٹماٹر ہے. ٹماٹر ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ غلط چیز ہے نا. مثلا چیز ہے کہ اگر کوئی امداد کرتا ہے نا وہ کرنی چاہیے. لیکن اگر دیکھیں اب ترکی میں مسئلہ بنا، پاکستان کی طرف سے امداد گئی ہے. پاکستان نے کون سی امداد بھیجی؟ وہی امداد واپس بھیج دی جو ترکی نے ہمیں بھیجی. اور سر وہ بات تو یہی ہے کہ جو امدادیں باہر سے آ رہی ہیں نا، اگر وہ صحیح طور پہ تقسیم ہو جاتی نا، میرا خیال پاکستان کو مسئلہ کوئی نہیں بنا تھا. باقی جتنا باہر سے امداد آ رہی ہے نا وہ ساری ایم پی کے گوداموں میں بند ہے. ایسے ہی ابھی تک لوگ جو سیلاب زدگان ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی مرتبہ کا جو سامان ہے نا، پچھلی سے پہلے سیلاب کا، وہ ابھی تک لوگ بازاروں میں سیل کر رہے ہیں. یہ ہمارے مسلمان کو یہی تو چیز ہے کہ اب دیکھیں ترکی کے اندر شاید آپ کے پاس مثال ہے، ایک آدمی نے پورا کا پورا اپنا سٹور ہے، یہ نہیں یہ دکان پورا سٹور ہے، اس نے کہا آپ لوگوں سے میں نے کمایا، آپ لوگوں کے لیے وقف کر دیا میں نے، لوگوں نے سب کچھ لے گیا وہاں سے. یہ مسلمان یہ چیز ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مثلا اپنا. تو سر ہم دیکھیں نا، ہم مسلمان خود ٹھیک نہیں تو پر ہم ہندو کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ برے ہیں؟ بالکل ظاہری بات ہے، جب ہم ٹھیک نہیں، پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بعد میں ہم کسی کو. اب ہمارے یہ چیز اس وقت یہ ہے نا کہ مارکیٹ میں ایک بندے کے پاس اگر کوئی چیز پڑی ہے نا، وہ ریٹ بڑھ گیا، اس نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس پچھلی پرچیز میں ہے تو میں کم ریٹ میں بیچوں، اس نے فوراً سے پہلے ریٹ بڑھا دینا ہے. ابھی جو رمضان آ رہا ہے نا، تو آپ یہاں پر باہر مارکیٹ میں جا کے دیکھیں اور لوگوں نے ابھی سے ریٹ بڑھانے شروع کر دیے. جبکہ انڈیا میں ابھی انہوں نے چکن کا ریٹ جو ہے 86 روپے کلو فکس کر دیا ہے کہ پورا رمضان یہی ریٹ رہے گا، کوئی 1 روپے اوپر نہیں سیل کرے گا. دیکھیں نا، وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہندو ہیں، وہ سیکولر ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں. ہمارا حال دیکھ لیں اور ان کا حال دیکھ لیں. سر یہ بات ہے کہ ایک چیز ہے، مجھے یہ بتائیں، باقی چیزیں تو چلو ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن 20 دن کے لیے چل جائیں کام. ایک پچھلے مرتبہ رمضان میں آیا تھا کہ ایک آدمی نے تقریباً 5000 ٹن نیمبو سٹاک کر لیا تھا، جس کی مدت ہوتی ہے صرف 2 سے 3 دن. مثلا اس نے جب اتنا سٹاک نیمبو کر لیا ہے تو پھر اس کو تو اللہ ہی حافظ ہے. مقصد دیکھیں نا کہ باہر کے ملکوں میں یہ ہے کہ کسی بھی یہ نہیں ہے کہ اگر جب آتا ہے پوری دنیا کے اندر ریٹ کم ہو جاتے ہیں. بلکہ اس کے علاوہ ویسے بھی دوسری چیز یہ دیکھنا، ہولی دیوالی وغیرہ انہیں کے تہوار ہے نا، وہاں پہ جو چیز کا ریٹ 100 روپے ہے نا، ان دنوں میں 70 سے 75 روپے، یعنی کہ بہت نیچے ریٹ کر دیتے ہیں. ہمارے رمضان آنے کی دیر ہے، وہ پالک میرا 30 روپے کی گٹی ہے، بعد میں 30 روپے کے صرف 4 دانے ملیں گے. بس کہ یہ صورتحال ہے. ہمارے جب تک ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوگے، ظاہری بات کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. آپ کا نام سر؟ سیف اللہ سیفی، جنرل سیکرٹری ریک سٹی. ماشاءاللہ سر، آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ RSS کا نام سنا آپ نے؟ ویسے جی سنا ہوا، انڈیا کے ایک تنظیم ہے. اچھا سر، ان کے جو ایک لیڈر ہیں کرشنا گوپال، انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر یہ بولا ہے اپنی گورنمنٹ کو کہ پاکستان کو 25-50 لاکھ ٹن گندم دینی چاہیے، جو پاکستان کی صورتحال ہے نا اس کے پیش نظر. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب، UAE، دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں، قطر لے لیں، ان کی طرف سے ہمیں امداد کی آفر نہیں آئی. جو پاکستان کی عوام، آپ کو پتا ہے کہ آٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہے. تو ہمیں جو ہم انڈیا کا ہم بولتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور RSS خاص طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہے، تو ان کی طرف سے امداد کی پیشکش ہونے کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلے آتا ہے انسانیت. اگر دیکھا جائے تو انسانیت کے ناطے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا یہ ہمارے مذہب نہیں ہے. سب سے پہلے ایک مذہب ہے انسانیت، سارے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کے یا اب تک، کیونکہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس میں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ کوئی اس نسل میں چلا گیا، کوئی اس میں چلا گیا، کوئی مذہب ہو گیا. اصل میں انسانیت ہے. سب سے پہلے جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ انسانیت ہے. انہوں نے جو بھی کہا انسانیت کے ناطے کہا ہے. اگر تو کرشنا گوپال ایک لیڈر ہے،
اور وہ سمجھتا ہے اس چیز کو، تو وہ اسے پتا ہے کہ انسانیت کیا ہے. وہ مذہب کو نہیں لے رہا، وہ انسانیت کو لے رہا ہے کہ یار ان کو اب ضرورت ہے، ادھر بھوکی عوام مر رہی ہے. وہ ہمیشہ اچھا تاثر. ہاں ہمارا دشمن جو ہم سے کہتے ہیں کہ نا کہ بیوقوف دوست سے اچھا عقل مند دشمن بہتر ہے. جی بالکل. وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ بڑائی کر رہا ہے، تو اپنا بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے ہیں. دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہو. بالکل صحیح بات. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا، کیونکہ انسانیت کے ناطے اگر دیکھا جائے تو ان کو لڑائی رکھیں گے. ان کا اصل میں جو بڑی طاقتیں وہ اپنا اسلحہ فروخت کرتی ہیں، اپنا مال فروخت کرتی ہیں. جب تک دو لڑیں گے نہیں ان کا اسلحہ نہیں ختم ہوگا. نہیں فروخت ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی خدمت. سر دیکھیں نا 1947 سے پہلے انڈیا اور پاکستان ایک تھے، بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا. ایک بہت بڑی یہ طاقت تھی، اس طاقت کو تقسیم کر دیا گیا ہے. ان کو یہ جو اس وقت ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، انہیں یہ پتا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان یہ جو بر صغیر ہے وہ ایک ہی رہا تو یہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن جائے گا. اس طاقت کو ڈیوائیڈ کیا اور طاقت کو آپس میں لڑوا بھی دیا. میں بتاتا ہوں بر صغیر پہلے ایک تھا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ ایک ہو. مغل دور میں یہ ایک تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی انہوں نے. پوری دنیا پہ طاقت ہمیشہ یہ مٹھی میں ہے. یہ ایسے کر دیں یہ بھی ٹوٹ جائے گی، یہ بھی ٹوٹ جائے گی. ایسے کوئی اس کو ہلا سکتا ہے؟ ہمیشہ پہلے طاقت توڑی جاتی ہے، ان کو علیحدہ کی جاتا ہے. علیحدہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. اور ہمارے یہ جو حکمران ہیں، یا یہ انڈیا کے حکمران ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں، یہ سب ایک کٹ پتلی ہیں. اس وقت پورا معاشرہ ہمارا تقسیم ہو چکا ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، ہمیں فرقوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ ایک مٹھی نہ باندھ سکے. انسانیت کا جو درس ہم سنتے آئے ہیں وہ ختم ہو چکا ہے. اب انسان نہیں رہا. ہاں یہ دیکھیں کہ ہمارے غیر مذہب ہمیں یو اے ای نہیں امداد دے رہا، سعودیہ نے نہیں دی، کسی نے گندم نہیں دی، انڈیا دے رہا. کرشن گوپال کیوں دے رہا؟ کہ وہ اپنا آپ دسنا چاہ رہا کہ ہم ہندو مذہب اچھا ہے، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. کرنی مسلمانوں کو چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا انڈیا نے ترکی کی بھی مدد کی. ترکی میں جب زلزلہ آیا تو سب سے پہلے پاکستان سے بھی پہلے انڈیا وہاں پر پہنچا. اس نے میڈیسن بھی لے کے گئے، اپنی ریسکیو ٹیم بھی لے کر گئے، امدادی سامان بھی لے کر گئے. تو یہ دیکھیں نا کہ ایک پوری دنیا کے اندر انڈیا کی سب نے تعریف کی کہ انڈیا نے، دشمنی بھی تھی اس کی، دیکھیں نا ترکی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن اس نے ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے انسانیت کی وجہ سے وہاں پر پہنچے، لوگوں کو ریسکیو کیا، زمین ملبے سے لوگوں کو زندہ نکالا وہاں پر. تو آپریشن دوست کے نام سے انہوں نے آپریشن کیا. بہت زیادہ پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی. تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو پہلے نہیں پہنچنا چاہیے تھا وہاں پر. نہیں، اصل پتہ کیا ہے کہ ہم اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں. ہم کسی کی کیا مدد کریں گے؟ اب یہ دیکھیں کہ آج سے 6 ماہ پہلے ایک چیز جو 100 روپے کی تھی اب 200 کی ہے، جو 200 کی تھی اب 400 روپے کی ہے. ہمیں تو اگر ہماری ایک جو ملازم ہے اس کی اگر 20,000 تنخواہ ہے تو میرا خیال ہے کہ گرمیوں میں 20,000 بل میں دیتا رہا ہوں. اگر میں ملازم ہوتا تو 20,000 میں کیسے افورڈ کر سکتا ہوں تنخواہ کو؟ اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ پھر چوریاں ڈکیتیاں، یہ سارا سسٹم اسی وجہ سے. ہم تو خود پریشان ہیں، ہم کسی کی کیا مدد کریں گے؟ تو سر ہم دیکھیں نا، ہم انڈیا کو، ہمارے یہاں پر عام لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. ہماری 4 جنگیں بھی ہوئی ان کے ساتھ. اگر ہم پچھلے جو ہمارے تنازعات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اچھے تعلقات بہتر کریں تو ہماری جو ہمارا بجٹ خرچ ہوتا ہے آرمی کے اوپر یا ہماری دفاعی، وہ سارا عوام کی فلاح کے لیے اگر خرچ ہو، ملک کی ترقی کے لیے خرچ ہو تو ہم بھی خوشحال ہو جائیں گے. انڈیا تو پہلے ہی آلریڈی وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو پاکستان کو بہت زیادہ فرق نہیں اس سے پڑے گا کہ پاکستان ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے اس سے. نہیں، دفاع کا بجٹ تو ہم کم نہیں کر سکتے، کیونکہ دفاع تو ہمارا جب سے اسلام بنا ہے سب سے پہلے دفاع. کیونکہ تلوار نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو مینٹین رکھیں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ ایک عوام کا جو آٹا ہے اس کو نکال کر وہاں سے تلوار لے لیں اس سے. نہیں، یہ تو پھر ہمارے سیاستدان ایسے کر رہے ہیں. ہمارے پاس پیسہ بہت تھا، یہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا دیتے ہیں. آپ نے بات کی مہنگائی کی اور ساری چیزیں کہ عام بندے کے پاس ابھی وہ یہ سمجھ لے کہ گھر کا راشن پورا نہیں ہو رہا. تو ہم، کیونکہ آپ کو پتا کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہماری ٹریڈ ہو جائے تو انڈیا میں اس وقت پیاز جو ہے وہ 2 روپے سے 5 روپے کلو تک ہے. آٹے کا ریٹ وہاں پر 20 سے 25 روپے کلو.
تو یہ چیزیں اگر ہم انڈیا سے پاکستان منگواتے ہیں واگا بارڈر کے تھرو، تو ہماری جو عام عوام جو اس وقت اتنی مہنگائی، تقریباً آٹا اس وقت ملک سے نہیں مل رہا، 150 160 روپے سے 200 روپے تک آٹے کا ریٹ ہو گیا. پیاز یہاں پر 150 روپے ہے، لیکن وہ بھی چھوٹا چھوٹا پیاز ہے، خراب پیاز. تو یہ چیزیں اگر وہاں سے آ جائیں گی تو میرے جیسا یا آپ جیسا یا جو غریب بندہ اس وقت پریشان ہے، وہ سستے اسے چیزیں نہیں مل جائیں گی. میں تو کہوں گا کہ نہیں. کیوں؟ اب میری طرف بات ذرا سننی اور سمجھنی ہے. ہمارا تاجر نہیں چاہے گا کہ وہ چیزیں ہیں، اس کا اسٹاک کدھر جائے گا؟ وہ پیسے کیسے کمائے گا؟ ہماری 2 نمبری یہی ہے، ہم اسٹاک کر رہے ہیں، ہمارے پاس وافر چیز پڑی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر سے منگوانے کی. خراب کر دینی ہے، عوام کو نہیں دینی. کیوں؟ اپنا ریٹ خراب نہیں کرنا. اپنا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا، اس سسٹم سے باہر وہ قدم نہیں رکھتے. تو سر کون یہ چیزیں دیکھے گا؟ یہ گورنمنٹ ہماری کیوں نہیں اس وہ مسائل کو اپنے دیکھتی؟ مسائل سے نکلے تو دیکھے، وہ اپنے مسائل سے یا نہیں کرے. گورنمنٹ کے اندر بھی اس طرح کے جو مافیاز موجود ہیں وہ ہونے نہیں دیتے ان چیزوں کو؟ اصل میں مافیا ہی گورنمنٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ ہی کے بندے سارا کچھ کر رہے ہیں. ان کی امپورٹ بھی چل رہی ہے، گورنمنٹ کے بندوں کی امپورٹ بھی چل رہی ہے. عام تاجر کی امپورٹ بند ہے. گورنمنٹ کے سارے کام ہو رہے ہیں، عام تاجر کا کوئی کام نہیں ہو رہا. ان کے سٹاک بھی ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے. چینی وافر مقدار میں ہے، گندم وافر مقدار میں، ہر چیز ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ سندھ میں پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹن گندم کے اوپر پھپھوندی نکلی ہوئی، خراب کر دی انہوں نے، عوام کو نہیں دی. کیا وہ لوگوں سے امداد لے رہے ہیں، اپنی نہیں دے رہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی اگر ہمیں امداد ملتی ہے تو ہم یہ سٹاک کر لیں گے، ہم بیچیں گے اس کو. یعنی لوگوں کو پھر بھی نہیں ملنی، اگر نہیں انڈیا ملے سے گی، آ بھی جاتی تو ہمیں ہمیں نہیں ملے عام گی، عوام کو نہیں ملے گی. کبھی بھی نہیں ملے گی. یہ آپ یہ سیل کریں گے یا اپنا سٹاک بنائیں گے یا آپس میں پہلے تقسیم کر لیں گے. 100 بوری میری، 100 بوری میری، 100 ٹن میری، 100 ٹن میری، 100 ٹن میری. یہ آپس میں ایک ان کا کوٹا منظور ہو جائے گا. تو پھر تو یہی ہے کہ کرشنا گوپال کو کہتے ہیں کہ ٹرک لاد کے ادھر لے آئے اور عوام میں بوریاں تقسیم کرے. پھر اب تو یہ جیسے ہمارے IMF والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بندے بٹھائیں گے، اپنا جو قرضہ ہم دیں گے وہ خود تقسیم کریں گے، خود لگائیں گے. ہم پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اب تو ہمارا ملک کرپشن کے حوالے سے میرا خیال ہے 140ویں نمبر پہ. اب میرا خیال ہے آخری نمبر پہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ ہے، بھاگا بھاگا پپا میں 3 نمبر پہ آیا. کہتا بچہ، بچے کتنے تھے؟ کہتا 3. ہمارا یہی تو حال ہو چکا ہے. ہم تو 140ویں نمبر پہ آ چکے الحمدللہ، انصاف میں، کرپشن میں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی پہلے جو 20-25 ممالک ہیں نا جو ٹاپ پہ ہے، جو جس ملک میں کرپشن نہیں ہے، ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں. یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے ویسے. یار میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. شرم، ہم سب ایک جیسے. ہم اگر اپنے گربان میں دیکھیں نا، اگر ہم اپنے گربان کی صفائی کر لینا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی. سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام سر؟ شبیر احمد. شبیر بھائی، آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ RSS کا نام آپ نے سنا ہوگا، انڈیا کی ایک جماعت ہے. تو ان کے ایک لیڈر ہیں کرشنا گوپال. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جس حالات کا سامنا ہے اس میں پاکستان کی مدد ضروری ہے. پاکستان کو 25-50 لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ دینی چاہیے انڈیا کو. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ہمیں ان کی امداد اگر وہ دیتے ہیں قبول کرنی چاہیے، اور ان کا فیصلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں RSS یہ ہندوؤں کی فنڈامنٹلسٹ ہے جماعت. اگر تو یہ ہمیں خیرات سمجھ کے یا ایک رحم سمجھ کے ہمیں دے رہے ہیں تو پھر تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ اگر دینا انسانی بنیادی پہ اگر دینا چاہتے ہیں ہمدردی پہ تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کل کلا اس پہ بھی اگر انڈیا پہ بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے. ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، تو ہمسایوں کے ساتھ بہتری سلسلہ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ ہمدردی پہ نہیں دے رہے، اگر رحم کر کے دے رہے ہیں یا رحم ہمیں کر کے کہتے ہیں ان کے ہمدردی اور ان کے اوپر اب اٹیک ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو اس طرح کا بیان ہے وہ ان کی دوسری جو جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان تو ہمارا دشمن ہے، آپ نے کیوں اس طرح کا بیان دیا؟ انہیں تو اس طرح کے بیانات کا سامنا ہے. اچھا، اصل میں بات یہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب RSS کو پتہ ہے، یہ جغرافیہ سے بالکل بہتر جانتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اس وقت تک سکون نہیں ہوگا یا اپنا یہ ادھر سیکیورٹی کے معاملہ نہیں ٹھیک ہوں گے جب تک افغانستان میں نہیں صحیح ہوں گے. اور RSS کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر حالات خراب ہوں گے تو انڈیا میں بھی حالات خراب ہوں گے.
बहरहाल ये है कि हम तो दिल से चाहते हैं कि इंडियन भी हमारे भाई हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा मुसलमान है, हमें रिलेशन अच्छा रखना चाहिए और बेहतरी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि एशिया है, एशिया के साथ हर भाइयों के दिल धड़कते हैं, तो हमें अच्छे यानी तरीके आप से उनके इस बयान को अच्छी नज़र से देखते हैं और वेलकम करते हैं उनको। इस लिहाज से वेलकम करते हैं कि अगर वो हमदर्दाना तौर पर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो हमें और समझ रहे कि ये देखिए आप हाँ अगर खैरात की बात कर रहे हैं तो खैरात तो हम IMF से भी मांग रहे हैं, कर्जा जो है वो भी हम भीख की तरह ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए UAE की, चाइना की, सऊदी अरब की, तो हम उनसे भी तो भीख मांग ही रहे हैं ना। चाइना कौन सा इस्लामिक कंट्री, अगर आप कहते हैं कि जो दूसरे चलो इस्लामिक कंट्री, तो चाइना से हम जो हमें कर्जा मिला वो आपको पता ही होगा किस किस तरह मिला हमें। तो अगर हम देखें, एक मिसाल है कि वो अगर हमें इस तरह दे भी रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी, तो इसको हम क्यों नेगेटिव साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं? नेगेटिव साइड पे इसलिए देखे जा रहे हैं भैया कि जो चाइना ना हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, इसलिए मैंने पहले भी बात की कि दोस्ताना माहौल में अगर तो है तो फिर तो वेलकम है। तो दोस्ती का हाँ आगाज ऐसे ही होता है, हाँ दुश्मनी जब खत्म होती है तभी दोस्ती होती है ना। आप देखें ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आप आपस में एक दूसरे को तोहफा दिया करो, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो देखिए उन्होंने हमें, हमारे जो गरीब लोग हैं यहाँ पर, गरीब आवाम है, उनके लिए उन्होंने ऐलान किया या उनका फैसला, या देखें कल को क्या बनता है कि वो अगर हमें गंदम देते वो तोहफा ही होगा ना। तो तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर खुदा न खास्ता कल को उन पे कोई ऐसा वक्त आता है, कोई बुरा वक्त आता है, तो आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये देखे ना, हमने तो इमरान खान की हुकूमत में भी बड़ा अच्छा इनको एक मैसेज दिया था कि अपना जो इनका पायलट था इधर गिरा, हमने उनको चाय पिलाई, बड़ी मोहब्बत से उनको उनके साथ पेश है। इसका मतलब यही है कि हम उनके साथ अच्छे तलकात चाहते हैं ना, हमने खुद उनको बुला के कहा, बल्कि हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कलभूषण यादव है, उसका भी आप अपना यूनियन में करें, उसका केस वगैरह करें, हम जिस तरह कंपलसेट करना होता जहाँ तक होगा इंशाल्लाह हम करेंगे उनसे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद इलियास है क्या और करते हैं आप? मैं पलटा हूँ फैसलाबाद में और बेसिकली मैं स्वात को बिलोंग करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि RSS जमात है कि इंडिया की, उनके लीडर है कृष्णा गोपाल। उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल का जिसे सामना है, तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर 25-50 लाख टन गंदम मुहैया करनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो जो बहरान का शिकार हैं उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। तो उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि अगर वो इंडिया हमारी मदद करता है तो हमें मदद ले लेनी चाहिए? सर देखिए, ये उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट जारी की है और हम उसका खैर मकदम करते हैं सर। और देखा जाए सर कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब क्यों है, हम अमन चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। और ये नहीं जिस तरह कोविड-19 में हमारा भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरह इंडिया का नुकसान हुआ था, तो हमारे जो ईदी थी, ईदी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस, यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में हम यही दुआ करते रहे कि अल्लाह उनको भी बचा ले, वो हमारे पड़ोसी है, हम अमन चाहते हैं दुनिया के। और इसकी इस स्टेटमेंट के हम बहुत खैर मकदम करते हैं। हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों है, वहाँ की कुछ नेशनलिस्ट, हिंदू परस्त रहनुमा, और यहाँ हमारे यहाँ कुछ नेशनलिस्ट होते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन फिर भी होने के जो है वो इस चीज़ को तोल लेते हैं। और वो असल में सिर्फ वोट, अपनी वोट बनाने के लिए जी सारा सर, कुछ होता है, वोटिंग के सियासत लिए, करने के लिए। वोट बैंक के लिए सिर्फ यही चीज़ें करते रहते हैं। और आपने देखा होगा जब वहाँ पर इलेक्शन चल रही होती है तो यहाँ पर हमारे हालात ख़राब होते हैं। जब कोई उनका गवर्नमेंट आ जाता है, स्टेबल गवर्नमेंट, तो थोड़े बहुत हमारे हालात जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आते तो हैं। अवाम को अवेयर होना चाहिए ना, अवाम को भी पता होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सियासतदान ऐसे हैं, इंडिया की तरफ भी, पाकिस्तान की तरफ भी, जो नहीं चाहते कि हमारे तल्लुकात आपस में बेहतर हों। तो इसमें अवाम का भी तो कसूर हम मानते हैं ना, कि अवाम को भी, अब हमारे मोस्टली लोग जिससे भी पूछे यहाँ पर यही कहते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन। भी अल्लाह के बंदे, इंडिया हमारा दुश्मन क्यों बना? उसके कुछ मुहरक़ात हैं जो हमारी तरफ से भी हैं और उनकी तरफ से भी हैं। तो उन चीज़ों को मेरे ख्याल पीछे छोड़कर हमें अच्छाई की तरफ और अच्छे ताल्लुकात की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए सर, हमें ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। और सर हमारी दुश्मनी किस बात पे है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सबसे पहले मुसलमान हैं, और मुस्लिम इस्लाम एक ऐसा दिन है जो दुनिया में अमन का पैगाम देना चाहते हैं, दे रही है, और वो दुनिया में अमन पिलाना चाहते हैं। हम तो मुसलमान हैं, तो हम क्यों इस बात पे कि हम दुश्मनी करना चाहेंगे? लेकिन ये कुछ नेशनलिस्ट है, उनको मतलब
उल्टी पट्टियां पढ़ाई जाती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, पाकिस्तान हमारी दुश्मन है, अगर हम ना रहे और ये ना हुआ तो पाकिस्तान आके हम पे कब्जा कर लेंगे। हालांकि वो इस बात को जानते नहीं। हम दोनों सबसे पहले हम इंसान है, अच्छा, एक इंसान दूसरे आपकी इंसान की आप, दर्द को समझ सकता आपकी है। मैं बात काट रहा हूँ। देखें, जी सर। इंडिया के बिल्कुल साथ भूटान भी है, इंडिया के जी बिल्कुल साथ बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। अगर इंडिया ने कब्जा करना हो, देखो कमजोर मुल्क है, हमारे पास तो चलो आठवीं ताकत है ना हम। जी तो बिल्कुल। अगर इंडिया ने कब्जा करना हो तो सबसे पहले भूटान पे करे, नेपाल पे करे इंडिया कब्जा, श्रीलंका पे करे, बांग्लादेश पे करे कब्जा। तो वो वहां पे नहीं कर रहा, उसे पाकिस्तान पे कब्जा करने की क्या जरूरत है? सर असल में अगर देखा जाए सर, हम तो ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान थे और हमें पाकिस्तान मिल गया और उनको इंडिया मिल गया, और इस बात के मतलब अक्सर कुछ जो ह्यूमनिस्ट लोग खुद को ह्यूमनिस्ट कहते हैं उस बात की अक्सर मुखालफत भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान बनना चाहिए था, इंडिया अलग होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको तो अपने मतलब सकाफत, अपने आज़ादी राय का मुकम्मल हक मिल गया, वहाँ के लोगों को भी मिल गया। अब हमारे पास जो हिंदू तिपका आया है, हम उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी देते हैं, मजहबी उनकी आज़ादी है, उनके सब कुछ चीज़ों की। हालांकि हम उनके खुद तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उनके मजहबी इबादत गाहों अच्छा, के। अब माशाल्लाह आप स्टूडेंट है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप ये बताएं, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में मिनॉरिटी कितने परसेंट थी, पता है आपको? सर आई थिंक तकरीबन 20-22% थी। और अब कितनी है? अब माशाल्लाह बढ़ गई है अब मेरे बड़ी ख्याल नहीं है, में। अभी 1-1.5% रह गई है। कम हुई, बहुत ज्यादा कम हुई है। हमारे ज्यादा मोस्टली लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। सर असल में उनको नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में सेफ है, वो इस बात को जानते नहीं है सर। हम उन हमारे पास सर, मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ जिसमें माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं हमारे पास हिंदू है। हम एक प्लेट में खाना खाते हैं सर, हमने कभी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि आपका दिन कौन सा है या आपका इलाका कौन सा है। हम सारे एक भाई की तरह पूरे सिर्फ यही कहते हैं कि हाँ हम भी पाकिस्तानी हैं, आप तो लोग भी आप कभी पाकिस्तानी एक हैं। जो आपके साथ हिंदू आपका जो भाई है, स्टूडेंट है, जी उससे कभी ये पूछिएगा कि आपके वहाँ पर, वो सिंध का होगा मेरे ख्याल में ज्यादातर, बिल्कुल यकीनन सर। तो वो सिंध के होंगे, तो उनसे ज़रा पूछिएगा कि आपके वहाँ पर क्या सूरत हाल है, आपको आपके जो बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं आपके। मोस्टली वहाँ पर जो आपको शायद इल्म नहीं है, वहाँ पर कुछ ऐसी हमें केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जहाँ पर लड़कियों को ज़बरदस्ती वहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आप उनसे पूछिएगा, आपको फिर अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि हम माइनॉरिटीज़ का कितना ख्याल करते हैं। नहीं सर, बेसिकली अगर देखा जाए सर, हमारे पास सर वसाइल की कमी है, और आपको सर पता है महंगाई की दौर चल रही है, हमारे पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने वाला है सर। तो असल में सर पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ खुद मुस्लिम लड़कियों के साथ नहीं किया जाता। मैं यही सवाल पूछता हूँ आपसे, हमारे यहाँ मुस्लिम की हालात कितनी ख़राब है। और बेसिकली अगर सन और वो जहाँ पर रहते हैं अक्सर तरपारकर के इलाके से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तरपारकर में हमारे मुस्लिम नहीं मरते सरकात की वजह से। तो इश्यूज़ तो हर जगह होते हैं, मसले मसाइल तो हर जगह, ऐसे नहीं है कि हम मतलब वो मुकम्मल तौर पे वो सेफ है और ये है। हमारे भी यही इश्यूज़ तो हमारी भी है सर। लेकिन ये है कि उनसे आप पूछे जाए, अगर मैं पूछता हूँ कि आपको मजहबी मतलब कोई आपको ये तंग करते हैं कि आप ऐसा ना करें, अपनी इबादत ना करें, हमारे पास जो पढ़ते थे हम उसे कह देते आप अपनी इबादत करें, आपको मुकम्मल आज़ादी है, हमारे रूम में आप अपनी इबादत, हम रूम में बैठे हैं ठीक है, हम कुरान पढ़ते हैं, हम नमाज पे जाते हैं, आपको भी चाहिए कि आप अपनी इबादत करें, मजहब जहाँ भी हो सर। एक बहुत देखिए अच्छी सर, बात की। ऐसे ही सबको सबको अपने मजहब के मुताबिक जी, जिंदगी गुजारने मैं का हक आपकी है। बात काट रहा हूँ सर। मजहब जो भी हो सर, वो इंसानियत की दर्स देता है, चाहे वो हिंदू परस्ती हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो यहूदियत हो, चाहे वो ईसाइयत हो। तो सारी मज़ाहिब जो है ना सबसे पहले इंसानियत की दर्स देते हैं। और माशाल्लाह इस्लाम एक ऐसा मजहब है, वो पूरी दुनिया में अमन और इंसानियत की दर्स देते तो हैं। पाकिस्तान लेकिन में फिर आप देखें, अब आपकी बात मैंने फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ कि रहीम यार खान के अंदर एक मंदिर को जलाया गया, तो ये हम मुसलमानों के काम थे ना, किसी और ने तो आगे नहीं जलाया वो। यकीनन सर, इस तरह का एक वाक़या क्वाट में या बनू में भी पेश आया था 2 साल पहले सर। लेकिन वो कुछ तंग नज़र लोग होते हैं, उनकी मतलब यही ख्याल बनाया जाता है कि ये काफिर है और ये हमारी दुश्मन है, और अगर हम ये करें तो हमें उसका सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा। लेकिन अब उनको ये समझाए कौन कि आपने इस्लाम, और हमने समझाना है ना उन्हें। जी बिल्कुल, ये हमारी फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को, उनकी जो अभी पेशकश है इन चीज़, इसको भी खैर मकदम करें सर। और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने हिंदू भाई जो है हमारे वतन परस्त है। अगर देखा जाए सर, मदीना की रियासत तो सब जानते होंगे सर, उसमें क्या यहूदी नहीं रहते थे? मैं पूछ रहा हूँ,
क्या मुसलमान उनके तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। तो अब हम क्यों करते हैं सर? हमें इस बात को समझना हमारे चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ था, कि बिल्कुल उनके सर। तहफ़्फ़ुज़ का एग्रीमेंट किया हुआ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं सर, और उनके साथ बैठ के और उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी पूरा दी तहफ़्फ़ुज़ जाती देते है, थे। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे आज़ादी सकते एक हैं और जी। चीज़ है, तहफ़्फ़ुज़ और देना एक अलग चीज़ है। उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देते थे हमारे नबी बिल्कुल सल्लल्लाहु यकीनन अलैहि सर, अगर उनको वही सब चीज़ें मिलते तो फिर हम क्यों नहीं करते? क्या हम उनसे अलग मुसलमान हैं? हम उनसे बेहतर होने का सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। जब इस्लाम देते हैं तो हम फिर सर हम अपनी तंग नज़री, और हमें ये बात समझना है, पूरी आवाम को ये बात समझनी चाहिए। वसल्लम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।